میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید الاضحیٰ جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے یا قربانی کی عید، امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تہوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا جس طریقے کی وہ پیروی کرتی رہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ سورۃ الکوثر میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا، یعنی ہجرت کے بعد آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ قربانی کی سنت جس کا آغاز آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا تھا اور مختلف شکلوں میں باقی امتوں میں بھی رہا، اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے 10 سال ہمیشہ قربانی کی، یعنی ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی۔ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا کسی کے والد فوت ہو چکے ہیں تو کیا وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے، کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ بہت اختلاف دیکھیں گے، تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کر سکتے ہیں، جیسے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ملا، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، آنے والی امت کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو ہماری دعاؤں کے اور صدقے کے محتاج ہیں، منتظر ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور وہ جانور قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ بس فرق ہوگا پھر اس میں، جب آپ کسی کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ پوری جان کا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پوری جان کا صدقہ کرتے ہیں، اس میں جان قربان کرنی ہوگی، یعنی آپ پھر صرف بکرا یا بکری ہی دے سکتے ہیں، گائے کا حصہ میت کی طرف سے نہیں دے سکتے۔ اچھا، چونکہ 10 تاریخ کو، 10 ذوالحجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے؟ جانوروں کا خون بہانا۔ تو اس لیے اگر آپ سال بھر اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کب کریں؟ 10 تاریخ کو، عید والے دن کر دیں وہ صدقہ۔ اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میں سے ہر کوئی چاہے 5-10 روپے بھی ڈالے تو قربانی کے کام میں صدقہ ضرور ڈالے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ والدین کی طرف سے کریں گے تو پھر آپ کو بکرا یا بکری کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ وہ صدقہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ، وہ بھی بڑی اہم ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ سارا تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ صدقے کا بکرا کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے اور خود ہی کھا رہے ہیں، الا یہ کہ آپ محتاج ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں، بےچارے سارا سال پیسے جمع کر کے پھر ایک صدقہ کر، تو اگر آپ پہ صدقہ لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کھا سکتے۔ لیکن قربانی کا جانور جو ہے اس میں افضل کیا ہے؟ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، اس میں افضلیت ہے، پہلے خود کھاؤ اور پھر فقیر کو بھی دو۔ اگر قربانی کا گوشت سارے کا سارا بھی آپ خود رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن صدقے کا گوشت آپ سارے کا سارا تقسیم کریں گے، لیکن اگر اس میں سے محتاج ہونے کے حوالے سے رکھیں گے تو بعد میں تھوڑا سا خود بھی کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی، اسی لیے آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ضروری، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔ قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں پڑھنا، اس پہ جائز ہے، اس پہ ناجائز ہے، یہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے یا نہ کرے، بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کیا دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے، اور کر لیں جو کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں۔
اور اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ایسے کرتا، ہمت نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کی اس مہینے کی آمدنی 3,000 روپے ہے، وہ تو بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا کر پا رہا، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں، وہ کہاں سے قربانی کرے چاہے اس کا دل کتنا بھی روتا ہو۔ ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں، لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے، یعنی میرے گھر میں ایک مثلا گائے یا بکری وغیرہ ہے، اسی کو کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں کرو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا دین ہے، دوسروں پہ ان کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں، نہ بال کاٹے جائیں، نہ ہی شیو کی جائے اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں، نو ویکسنگ، نو تھریڈنگ، نو پلکنگ۔ اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے بناتے ہیں، بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حجامت کروائی جاتی ہے، لیکن اس عید کے موقع پر عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا۔ عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں تو اپنے ناخن کاٹ لیجئے، یہی آپ کی قربانی ہو گئی۔ یعنی جس کے پاس وسعت نہیں، اور جس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور حاجی جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں کو، ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح حج والے اور قربانی والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے۔ ناظرین کرام، عید کے تہوار کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی میں دین اسلام میں سال بھر میں 2 عیدوں کی نوید سنائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اس سال عالمی سطح پر پھیلی ہوئی وبا کی وجہ سے حج بھی محدود سطح پر کیا جا رہا ہے اور عید بھی بہت مختلف طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کو جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ علی کل حال کہہ کر اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اس لیے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، بات صرف محسوس کرنے کی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ غم اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو دلوں کو سکون مل جائے گا۔ جس طرح کسی بھی مسلمان کی تو پوری زندگی قربانیوں کی داستان ہوتی ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ سورۃ صافات میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں انسانی جان کی یہ پہلی قربانی تسلیم کی جاتی ہے جو معبودان باطل کی بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے چہرے کی چاہت میں تھی، اور قربانی بھی ایسی کہ جس میں قربان کرنے والے پر بھی کسی قسم کا دباؤ نہ تھا، اور قربان کیا جانے والا نوعمر اسماعیل بھی بصد خوشی تیار تھا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھلا کہاں دیکھا ہوگا؟ اور پھر جس کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ تھا، وہ ذات تو ویسے ہی الشکور، قدردان ہے۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ قیامت تک جاری و ساری کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہ تھے۔ اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ قربانی تو اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے، جس کا مقصد صرف اور صرف اس کے چہرے کی خواہش ہو، اس کی طلب ہو۔ ہم اس کی محبت اور اطاعت کا خلوص نیت سے مظہر بنے، مقصد صرف اس کی رضا کو پانا ہو، نہ کہ قربانی کے بڑے سے بڑے اور مہنگے جانور صرف نام و نمود کی نمائش کی وجہ سے قربان کرنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف تقوی مطلوب ہے۔ عید قربان کے اس موقع پر نہ صرف جانور بلکہ اپنی انا پرستی،
اپنی نیتوں میں پیدا ہو جانے والے فطور پر بھی چھری چلانا آنی چاہیے۔ اپنی جان و مال، اولاد، وقت اور صلاحیتیں، یہ سب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ بھی اس کی راہ میں استعمال کرنے کا ہنر سیکھیں کہ یہ قرب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا جس طرح سے بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق خیال رکھیں۔ عید کی سنتوں پر جتنا ہو سکے عمل کریں، غسل کریں، حسب استطاعت نئے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ میں اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کہ نماز ادا نہ کر لیتے۔ عیدگاہ پیدل جائیں اور ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور جس راستے سے جاتے تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ راستے میں تکبیریں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ بھی سنیے۔ عید کی نماز کے لیے خواتین اور بچے بچیوں کو بھی عیدگاہ لانا چاہیے۔